ناظرین، اسماعیلی مسلک کے بنیادی جو عقائد ہیں ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا وہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دائرہ عقل ہے، یہ عقل کل ہے، یہ نفس کل ہے، یہ اساس ہے اور یہ ناطق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن کے ذریعے جو پہلا پیدا کیا تھا وہ کس کو پیدا کیا تھا؟ کہتے ہیں عقل کل کو پیدا کیا تھا۔ پھر عقل کل کو نفس کل کی ضرورت تھی تو اس سے نفس کل جو ہے وہ وجود میں آیا، اور بعض جگہوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کل کو پیدا کیا، اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ عقل کل کو نفس کل کی ضرورت تھی تو وہ وجود میں آیا۔ اور پھر ان تینوں کی وساطت سے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ ہے اور ایک عقل کل ہے، ایک نفس کل ہے، ان تینوں کی وساطت سے پھر دو اور وجود میں آئے، ایک اساس ہے اور ایک ناطق ہے۔ تو اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سماوی جو ہے وہ گویا کہ مخلوق ہے، نورانی یعنی فرشتہ آپ کہہ دے، اور یہ زمینی ہے، یہ آسمانی ہے، یہ زمینی ہے۔ ان کو آپ فرشتے کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو کیا ہے اس کی وضاحت آگے میں کروں گا۔ تو اب ان کو بنیاد بنا کر اس آیت کی جو باطنی جو تفسیر ہوتی ہے قرآن کی، ان سب کی بنیاد یہی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر باطنی تفسیر کی جاتی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو ایک اندازے سے، ایک طریقے سے ہم نے بہایا، اور پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو جو ہے پھاڑا ایک خاص طریقے سے، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس کے اندر سے کیا کیا؟ دانہ جو ہے اس کو اگایا۔ یعنی پانی کو ایسا بھی نہیں بہایا کہ جس طرح جو ہے کوئی بندہ اوپر سے پانی کو نیچے بہائے اور وہ سارا کچھ لے کے چلا جائے، ایسا نہیں، ایک طریقے سے صببنا الماء صبا، ایک خاص طریقے سے اس کو بہایا تاکہ وہ کیا کرے؟ زمین کے اندر مٹی کو لے کے جائے بھی نہیں، اور اس طرح اندازے سے، طریقے سے ہم نے جو بہایا۔ اور پھر کیا کیا؟ زمین کو پھاڑا، زمین کو ایسا پھاڑا کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ فصل جو ہے وہ نکل آئے، جو دانہ اندر زمین کے اندر گیا ہے وہ باہر دوبارہ جو ہے نکل آئے۔ اور پھر ہم نے کیا کیا؟ اس دانے کو، زمین کو پھاڑنے کے بعد دانے کو اس سے اگایا۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسانے اور پھر زمین کے اندر فصل پیدا ہونے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن باطنی تفسیر کے اندر بتایا جاتا ہے انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو بہایا، اس کا مطلب ہے کہ نفس کل کی طرف سے تائید جو ہے وہ ناطق کی طرف بہنے لگا۔ نفس کل سے ناطق کی طرف جو تائید آئی تھی، اس تائید کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے پانی کو بہایا۔ اور پھر ثم شققنا الارض شقا، پھر فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا۔ نفس کل سے ناطق کی طرف تائید آئی تھی تو ناطق کے دل کو جو ہے پھاڑا گیا، یعنی اس کو چیرا، اور اس کو زرخیز جو ہے دانہ اس کے اندر ڈالنے کے لیے اس کو چیرا۔ جب اس کو چیرا فانبتنا فیہا حبا، تو اس کے اندر سے ہم نے ایک دانہ اگایا۔ تو نفس کل سے تائید ناطق کی طرف آئی، اس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے پانی کو بہایا۔ پھر ناطق کے دل کو جو ہے اس کو نرم کیا، اس کو اس کے قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی، جو تائید آئی تھی اس کے قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی۔ اس کو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ پھر جب اس نے اس کو قبول کیا، اس کے اندر سے جو ہے اساس وجود میں آیا، اساس پیدا ہوا، تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر سے دانہ اگایا۔ تو یہ ناطق اور اساس سے مراد، ناطق سے پیغمبر مراد ہے، اساس سے جو ہے امام مراد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ تو یہ جو ساری جو وہ چیزیں ہیں، ان کو پیر ناصر الدین خسرو نے، جو ان کا بہت ہی بڑا حجت جو ہے کہلاتا ہے، وہ ساری اصطلاحات انہوں نے بنائی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ان اصطلاحات کو اس نے منظر عام پر لایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس کل جو ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ دیکھو، آسمانی اور زمینی، آسمانی ان کو آپ فرشتہ قرار دیں تو نفس کل کا جو تعلق ہے اس کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہے نفس، اور عقل کل جو ہے اس کا باطن کے ساتھ تعلق ہے، اور نیچے جو زمینی وہ ہیں ان میں ناطق کا تعلق جو ہے ظاہر کے ساتھ ہے، اور اساس کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے۔ لہٰذا نفس کل سے ناطق کے اوپر جو تائید آ رہی ہے، مطلب نفس کل سے ناطق کو جو کچھ ملا ہے تو یہ چونکہ ظاہر ہے
یہ بھی ظاہر ہے۔ تو شریعت کا جو ظاہر ہے وہ ناطق ہی جانتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جانتا ہے، اس لیے اس کو صاحب تنزیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر نفس کل کے مقابلے میں عقل کل جو ہے وہ باطن ہے، تو یہاں اساس کا تعلق اس باطن کے ساتھ ہے، لہٰذا شریعت کے باطن کو اساس جانتا ہے۔ ظاہر کے ساتھ ظاہر کا تعلق ہے، باطن کے ساتھ باطن کا تعلق ہے۔ اور اس کے اگلی آیت جو ہے، مزید آیتیں ہیں، ان کی بھی وضاحت سامنے آئے گی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب التنزیل ہے، اور امام جو ہے وہ کیا ہے؟ صاحب تأویل ہے، یعنی جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر جو ہے ظاہری عذاب سے بچ جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا، وہ بچ جائیں گے۔ لیکن حقیقی نجات جو ہے، باطنی نجات، اس نجات کے لیے بلکہ باطنی شریعت کا جاننا کافی ہے۔ لہٰذا یہاں جو آیت جو تفسیر ہم کرتے ہیں، عام مسلمان کرتے ہیں، وہ ظاہری تفسیر ہے۔ اس ظاہری تفسیر سے آپ جو ہے ظاہری عذاب سے، دنیاوی عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو باطنی عذاب ہے، جس عذاب کا ذکر ہے آخرت میں، اس باطنی عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو یہ باطنی تفسیر سمجھنا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت ساری اور باتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔